بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا جو ویلاگ جو ہے وہ ایز یوزول نہیں ہوگا کہ جو کہ ہم موسٹلی رمضان میں کر رہے تھے مذہب سے ریلیٹڈ۔ تو آج کا جو ویلاگ ہے کیونکہ کافی دوستوں نے کہا کہ یار رمضان میں آپ چونکہ ہم گروپ چیٹس میں بات کرتے رہتے تھے، تو جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سلسلے میں تو کئی لوگ جو ہے اس بارے میں آرگومنٹ، تو میں نے اعتراض کیا، کبھی کبھار جواب دے دیتا تھا، لیکن آج کا جو ہے میں ویلاگ تھوڑا سا اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں، اور جس میں عمران خان جس کو میں جانتا ہوں وہ کھو گیا ہے، اور اس میں دوسرا ٹاپک جو ہم آج کور کریں گے وہ ہے کہ عمران خان کی کردار کشی نہ کی جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم وہ ویلاگ کریں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو پتہ چل سکے۔ تو جب عمران خان کی گورنمنٹ رمضان میں ختم ہوئی عدم اعتماد کے نتیجے میں، اور اس کے بعد جو سیاست میں ایک طوفان بدتمیزی اور عدم برداشت جو شروع ہوا، اس کا کلائمیکس جو ہے جو کہ مدینہ المنورہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو واقعہ ہوا لوگوں کو نعرے لگانے کا، تو وہ اس کا کلائمیکس تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام جو شاعر اللہ ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور میں ابھی اس بارے میں جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دن پہلے جو بیان دیا ہے، میں بھی وہی بات کہوں گا کہ سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں نہ بدلیں، آپس میں پیار محبت کریں۔ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی 2 بندے ایک ہی جیسی سوچ رکھیں، سوچوں میں بھی مختلف ہوتا ہے۔ اگر کسی ہم ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری سوچوں میں مختلف اپروچ ہوگی۔ عمران جس طرح دوست اور دشمن سے مراد جو اس کے نہ چاہنے والے آج کل ان سب کا جس طرح ہیرو تھا، اسی طرح عمران خان میرا بھی ہیرو تھا اور میرا اب بھی ہیرو ہے۔ اور میرا ہیرو وہ جو ہے وہ ایک سماجی کارکن، ایک اسپورٹس مین، ایک سوشل ورکر کے طور پر وہ میرا ہیرو اب بھی ہے۔ سیاست میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ وہ میرا ہیرو تھا اور ہے۔ میں نے عمران خان کی جو ہے سیاست کے لیے تو کبھی جوتے نہیں کھائے، نہ سوٹیاں کھائی ہیں، نہ ڈنڈے کھائے ہیں، لیکن ہاں عمران خان کے کھیل کے لیے میں نے ضرور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بلکہ 4-5 دن تک ڈنڈیاں سوٹے کھائے ہیں۔ اس کی کہانی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ غالباً یہ 1982-83 کی بات ہے۔ حیدرآباد نیاز اسٹیڈیم میں انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا، ٹیسٹ میچ تھا، جس میں جاوید میاں تھا، مدثر نظر، ظہیر عباس، عمران خان، انڈیا کی طرف سے سنیل گواسکر، کپل دیو اور مہندر سنگھ یا کہ ایک سردار تھے، مطلب اس طرح کے پلیئر تھے۔ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، میں کرکٹ کا اتنا زیادہ شوقین نہیں ہوں، لیکن جب پتہ چلا کہ عمران خان آ رہا ہے تو جناب ہماری تو کیفیت ایسی کہ بس عمران خان کا نام سنتے ہی جو ناچنا شروع ہو جاتے تھے، وہ والی کیفیت۔ تو میں نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ تو اسکول میں ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول 7 نمبر میں کرکٹ کے ٹکٹ آئے، میں غالباً 2 روپے کا ٹکٹ تھا اس زمانے میں، اسٹوڈنٹ انکلوجر کا، اور مجھے اس زمانے میں خرچی گھر سے ملتی تھی 4 آنے یا 8 آنے، اور 2 روپے ایک بڑی بات تھی کہ آپ نے ٹکٹ لینا ہے، پر وہاں پر جا کر کوئی تھوڑے سے 1-2 روپے اور بھی جیب میں ہونے چاہیے کھانے پینے کے لیے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو ہم جس طرح یہاں سے سیاستدان یا لوگ IMF کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے جس طرح میں اپنی امی کے پاس گیا، پھر امی کو میں نے کہا، اور امی کو راضی کرنا ایسا ہی تھا جیسے کہ ہم آج کل IMF اور ورلڈ بینک کو راضی کرتے ہیں، ان کی شرائط پہ راضی ہونا پڑتا ہے۔ تو امی کی بھی شرائط تھیں کہ اچھا 2 روپے تو دے رہی ہوں، ٹکٹ کے پیسے دے رہی ہوں، لیکن تم نے یہ کرنا ہے، تم نے فلانا کرنا ہے، اور اس طرح کی امی کی شرائط تھیں۔ بہرحال کچھ شرائط پر عمل بھی ہوتا تھا، کچھ شرائط جس طرح ہم آج کل سیاستدان IMF کی ہر شرائط پر تو عمل نہیں کرتے، قرضے لینے کے لیے ہم سب بالکل تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو یا زرداری ہو، کوئی بھی ہو۔ بہرحال امی سے 2 روپے لے کے ٹکٹ لیا، اور جس دن میچ ہونا تھا پہلے دن جناب سب سے پہلے صبح سویرے ناشتہ کر کے جناب اسٹیڈیم پہنچ گئے، اور سینہ پھلا کر کے، سینہ کہاں تھا آج ہی نہیں ہو تو اس ٹائم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ کیا سینہ پھولائے گا
دبلا پتلا چھوٹے سے قد کا. تو پہنچ گئے جناب, اور پہنچے بھی وی وی آئی پی گیٹ پر. وی وی آئی پی نیا اسٹیڈیم کا آپ نے دیکھا ہوگا. اس پہ پہنچ کے میں نے اس بندے کو ٹکٹ دکھلایا کہ بھئی میرے پاس یہ ٹکٹ ہے. اس نے میری طرف دیکھا, میرے ٹکٹ کی طرف دیکھا, ٹکٹ کے 4-5 ٹکڑے کیے, سائڈ میں پھینکنا, چلو دفعہ ہو جائے ادھر سے. ٹکٹ تھا اسٹوڈنٹ انکلوجر کا, جو کہ جس پر ٹینٹ بھی نہیں لگا ہوتا کسی پر. تو اب ٹکٹ بھی گیا اور انٹری بھی نہیں. ابھی حیران پریشان کھڑا ہوں. تو مطلب عمران خان کو دیکھنے سے پہلے ہی جو ہے مایوسی کے گڑھوں میں گر گیا. اسی ٹائم کوسٹر آ کے رکی. ان دنوں پلیئر جو تھے زیادہ تر انڈس ہوٹل یا پھر فٹاز ہوٹل تھا غالباً, اس میں ٹھہرتے تھے. تو کوسٹر میں سے عمران خان اور دوسرے پلیئر اترے. میں عمران خان کو دیکھتے ہی میری تو ایک یوں سمجھ لیں کہ لاٹری کھل گئی ہو. یوز عمران خان کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اتنے قریب سے. آخری بار نہیں تھا, کیونکہ بالکل گیٹ پر کھڑا ہوتا اور وہیں پر جہاں سے اسپورٹس مین جو ہے کھلاڑی انٹر ہوتے ہیں وہاں پر کھڑا ہوا تھا. عمران خان تو ایک دیومالائی شخصیت تھا, اور ابھی بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. عمران خان ہی ہیز کرسمیٹک پرسنالٹی. اس کو دیکھتے ہی دل جو ہے بس یوں مچلنا شروع ہو جاتا ہے, تو ناچنے کو دل کرتا ہے, ایک وجد کی کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے. تو بہرحال ان کو دیکھ کر, اور ایسے ہی جب عمران خان جیسے زمین پر کوئی دیوتا اتر آیا ہو, ایسی ہی کیفیت مجھ پر ایک دفعہ تب طاری ہوئی جب میں نے بے نظیر بھٹو شہید کو دیکھا. غالباً سید قمرالزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ ان کے بیٹے کی شادی تھی, جس میں مخدوم طالب المولا بھی آئے ہوئے تھے اور بے نظیر بھٹو بھی آئی ہوئی تھیں شہید. تو وہاں پر ان کو دیکھا تو وہ کیفیت ایسی تھی کہ بے نظیر کو جنہوں نے دیکھا ہو قریب سے, اور جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, ان کی کیفیت آپ خود سمجھ سکتے ہیں, ریگارڈلیس کہ آپ کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو, ایز لانگ ایز آپ کے دل میں بغض نہ ہو. تو عمران خان کو دیکھ کر ایسا ہوا کہ جیسے میرے جسم میں بجلی بھر گئی ہو. میں نے کہا اب تو کچھ بھی ہو, اندر میچ دیکھنے کے لیے جانا ہے, بائی ہک اینڈ کروک. اب ہوتا کیا تھا کہ اسٹیڈیم میں جو اسٹوڈنٹ انکلوجر ہوتا تھا یا دوسرے جنرل انکلوجر ہوتے تھے, ان میں ٹینٹ لگا دیتے تھے. ٹینٹ کے ڈنڈے اندر ہوتے تھے تمبو کے, اور رسیاں باہر ہوتی تھیں. تو میں نے اور 2-4 دوستوں نے, کسی نے ٹکٹ تھے, کسی کے پاس نہیں تھے, جن کے پاس ٹکٹ تھے وہ اندر چلے گئے, جن کے پاس ٹکٹ نہیں تھے اب انہوں نے کیا کیا کہ رسیاں پکڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا, پیچھے سے پولیس والے آ گئے. انہوں نے جناب نیچے سے ڈنڈیاں سوٹیاں مارنے, ان کے پاس لمبے لمبے ڈنڈے ہوتے تھے بیمبو کے, وہ مارنے شروع کیے. کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکے, نیچے گر جاتے تھے پکے ہوئے پھل کی طرح, ان کی ڈبل ٹھکائی ہوتی تھی. تو میں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے ایک ڈنڈی ماریں یا 100 ڈنڈیاں ماریں, اوپر چڑھنا ہے, عمران خان کو دیکھنا ہے, عمران خان کا میچ دیکھنا ہے. خیر جناب اوپر چڑھ کے اندر بانس تک پہنچے, بانس سے سلپ ہو کے بندر کی طرح نیچے اسٹیڈیم میں غائب. پھر اور عمران خان کرکٹ مطلب بیٹنگ تو نہیں کی, جاوید میانداد اور غالباً مدثر نذر اور ظہیر عباس نے اچھا کھیلا. دو نے, مجھے یاد نہیں کس نے ڈبل سینچریز ماری تھی. عمران خان کو بیٹنگ کا موقع نہیں ملا, لیکن بالنگ کا موقع ملا تو انہوں نے دشمنوں کی گلیاں اڑا دی. اچھی خاصی وکٹیں لی تھی عمران خان نے اس میں, اس موقع پر. اور یہ روزانہ یہ روٹین رہی جتنے دن بھی کرکٹ کا میچ رہا. روزانہ ڈنڈے کھا کر اوپر پہنچ جاتے, پھر پورا دن اندر رہتے, اور پھر شام کو یا دوپہر کو باہر نکل کر آ جاتے. تو اس زمانے میں عمران خان سے میں نے آٹوگراف بھی لیا, کچھ اور پلیئر سے بھی آٹوگراف لیا. ایک آٹوگراف بک تھی کلر قسم کی, پنک گرین بلو کلر کے, اس کے اندر پیج لگے ہوئے تھے, چھوٹی سی ہوتی تھی اتنی سی. اس پہ آٹوگراف بھی لیا تھا عمران خان صاحب کا. وہ آٹوگراف بک کہیں کھو گئی, چوری ہو گئی. تو جس کسی نے وہ آٹوگراف بک لیے, برائے مہربانی اس ویڈیو کے توسط سے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے واپس کر دیں. اس میں میرے ہیرو عمران خان کا آٹوگراف ہے. آپ کو آنے جانے کا خرچہ دیا جائے گا, آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا, آپ کو بلکہ کھانے کے اور بریانی کی پلیٹ بھی کھلائی جائے گی. برائے مہربانی میری وہ آٹوگراف بک جس میں میرے ہیرو, سیاسی ہیرو عمران خان کا آٹوگراف ہے. اس کے بعد عمران خان کو دوسری دفعہ میں نے, جب میں نیوی میں تھا تب میں نے دیکھا کہ عمران خان کراچی میں شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کی چندہ کی مہم میں آئے ہوئے تھے. اسی دن میں نے ایک اور شخصیت جناب عبدالستار ایدھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. وہ فرش پہ بندر روڈ پہ, مطلب شاہراہ جناح پہ, انہوں نے چادر بچھائی اور لوگوں سے چندہ جمع کر رہے تھے. ایدھی صاحب سے ہاتھ ملایا, وہ اس دنیا میں نہیں, وہ چندہ مانگ رہے تھے, چلے گئے. امیر مینائی نے کیا خوب کہا ہے,
ہوئے نامور نشاں کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ایدھی صاحب جو ہے ایک بہت ہی اونچی شخصیت ہے. ایسی شخصیات جو ہے صدیوں میں کہیں جا کر کے پیدا ہوتی ہیں. بلکہ میری نظر میں تو اگر ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی سماجی شخصیت جو ہے جن کے دل میں ہر کسی کا درد ہو، وہ صحیح کے امتی اور محمدی تھے. ایدھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنت رسول پر بھی عمل کرتے تھے اور خدمت خلق ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے. اس کے بعد زندگی ان کے بعد میں ان کے آفس میں بھی گیا جب میں نیوی میں تھا کھارادر میں، ان سے ملاقاتیں بھی رہیں. وہ ملاقاتیں زندگی کا ایک سرمایہ ہے. کبھی پھر کسی دن بات ہوگی. اور دوسرے دن عمران خان صاحب، اسی دن عمران خان صاحب ایک روڈ پر تھے اور عمران خان صاحب ایز یوزول گاڑی پہ جناب لش پش ڈھول دھماکے چندہ جمع ہو رہا ہے اور جوان لڑکے مطلب وہ عمران خان کے جلسوں میں ایک بات تو ہے، آپ جب جائیں اور آپ انرجیٹک بغیر بھنگ پیے ہی ہو جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ جس طرح ہم جاتے ہیں عرسوں پر تو ملنگ جو ہے بھنگ پی کر کے وہ جو رقص ہوتا ہے، رقص بسمل ہی نہ تھا نغمہ زنجیر بھی تھا، ایسی کیفیت جو ہے عمران خان کے جلسوں میں ہو جاتی ہے. تو وہ اس ٹائم بھی یہ تھا. اور عمران خان سے اور وہ شوکت خانہ میموریل کے لیے وہ کر رہے تھے چندہ. میں نے بھی چندہ دیا اس زمانے میں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب میں نے آپ کے لیے ڈنڈے بھی کھائے ہیں اور میں نے آپ کے کاز کے لیے چندہ بھی دیا ہے. اینیوے، اور تیسرا تعارف جو ہے میرا عمران خان صاحب سے نمل کالج کے حوالے سے ہے کہ نمل کالج میری والدہ مرحومہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس نصیب کرے، وہ نمل کالج کی تھی، نمل کی تھی. نمل میں پیدا ہوئی، نمل میں پلی بڑھی. اور میں نمل جب بھی جاتا تھا مجھے بہت پسند ہے نمل لیک، وہ جو ڈھک جو ہے جہاں پر خان صاحب کا کالج ہے، پہاڑیاں، وہ مجھے بہت پسند ہے. میں عمران خان کی سیاست کو تو شاید مستقبل میں بھلا دیا جائے، اس پاسبلٹی ہے، لیکن شوکت خانہ میموریل جو ان کی ماں کی محبت کی نشانی اور نمل کالج اپنی زمین سے محبت کی نشانی انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ. آج کل خان صاحب حکومت میں نہیں ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا اور مہم سے اور تنقید ہو رہی ہے. اور ایسا ہوتا ہے خان صاحب، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئلے کی دلالی کریں اور لوگ آپ کے اوپر آپ کے ہاتھ کالے نہ ہوں. سیاست میں تنقید بھی ہوتی ہے، مخالفین آپ کے اوپر جملے بھی کسیں گے، پروپیگنڈا بھی ہوگا، کچھ غلط ہوگا کچھ صحیح ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست میں کردار کشی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. آج کل ایک چل رہا ہے کہ ویڈیو کا یہ اس طرح کا قصہ چل رہا ہے. تو ایسی کردار کشی کی جو چیز ایک پردے میں ہے، ہاں اگر اس میں کوئی ایسی غلط حرکت جیسے قانون شکنی کی گئی ہوئی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اخلاقی عمل یا ایسی کوئی بات جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پردہ رکھا ہوا ہے، تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں اس کو پردے میں لوگوں کے سامنے لانے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہے. کہ ہم سوچیں کہ یار فلانا بندہ ایسا ہے، یار فلانا بندہ ایسا ہے، اس نے ہی مائٹ ہیو ڈن سم تھنگ، ہی مائٹ ہیو ڈن دس تھنگ، ہی مائٹ ہیو ڈن دس تھنگ، مطلب ایسے گمان ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف تجسس نہ کیا کرو. کہ مطلب بندہ سسپیس میں آئے کہ بھی اس نے ایسا کیا، مطلب خریدنا شروع کرو. اور نہ کسی کی غیبت کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلانا سیاستدان یا فلانے بندے کی غیبت کرو گے، برائی کرو گے تو ٹھیک ہے، فلانے کی نہیں کرو گے تو یہ اس طرح نہیں. کہ اس میں ایک جنرل اوورآل بات کی ہے، کسی کی غیر اخلاقی بات، اس طرح کی غیبت کرنا، برائی کرنا، تجسس کرنا، یہ جو ہے اسی طرح ہے جیسے کہ اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اس سے تم تو ضرور نفرت کرو گے، مطلب اس عمل سے. تو غیبت نہ کرو، خدا کا ڈر رکھو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرنے والا مہربان ہے، وہ ہماری معافیاں ہمیں معاف کر سکتا ہے. ہمیں اس بارے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے.
ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو تم میں ان میں فساد پیدا کرو گے اور قریب قریب فساد کے حالات پیدا کر دو گے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب چھپائیں گے۔ آج کا جدید ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ان کو نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اخلاقی اقدار تک کو فراموش کر دیتے ہیں، اور ہم نے یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے، ایک ہماری پریکٹس بن گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم جو ہے ویڈیو بنا لیتے ہیں، خفیہ کیمرے لگا لیے، خفیہ چیزیں لگا لی اور ان کو پھر وائرل کر دیتے ہیں اور ایک کردار کشی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا اس کے بارے میں کوئی جواب دے، دوسرا اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو کرے تو ہم اسے اخلاقی اقدار کی پاسداری کا درس دینے لگتے ہیں کہ ہماری موجودہ جو سوچ و فکر ہے اس نے پوری دنیا میں ہماری ساکھ کا جو ہے جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں مدینہ میں کیا ہوا، آپ دیکھیں لندن میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ہر کہیں پر بھی چلے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، سب لوگوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ عمران خان سے ممکن ہے غلطیاں ہوئی ہوں، وہ ایک ماضی کا حصہ ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، تھوڑی سی اس کی ریلیونسی ہے کہ ہم عموماً فضائل اعمال تبلیغ جماعت میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے جب وضو کرتے تھے۔ خیر میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جن باتوں پر جن کا علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے کہ جو میرے گناہوں کو دھلتا ہوا دیکھے؟ پھر انہوں نے معافی اللہ سے کہا اللہ کہ بھئی اس کو چھپا دے، مجھ سے یہ علم لے لے، تو اللہ نے ان سے واپس لے لیا۔ تو اس کا مطلب اللہ نے ان کو وہ علم دیا بقول آپ کے لوگوں کے کچھ دن کے لیے۔ بھئی اللہ تو کہتا ہے کہ جو گناہ تاریکی میں کیے گئے ہوئے ان کے اوپر فخر مت کرو، ان کو سامنے مت لاؤ۔ ہاں اگر کوئی جرم کیا گیا ہے تو اس کو بے شک سامنے لے کر آیا جائے، لیکن اگر ایک گناہ ہے، ایک بندے نے کیا، غلطی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی کوتاہی کس سے نہیں ہوئی؟ بنو اسرائیل میں ایک عورت زانی تھی، اس کو سزا دینے لگے، تو یہ روایتوں میں آتا ہے، جس طرح اسرائیلیات میں آتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو پھر وہ بندہ پتھر مارا کہ جس نے کوئی کبھی غلط کام نہ کیا ہو۔ آج جو ہمیں جو بھاشن دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا، فلانا کیا، میں عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن ایک انسانیت کی حیثیت سے میں عمران خان کا دفاع کرنے پر مجبور ہوں کہ غلطیاں اس کس سے نہیں ہوتی۔ وہ عمران خان تو وہ بندہ ہے کہ میں نے پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ جب پب میں ہمارے بڑے بڑے کرکٹ پلیئر اور سٹارز جا کر شراب پیا کرتے تھے، عمران خان جا کے وہاں دودھ کب پیا کرتا تھا۔ ہاں غلطیاں کوتاہیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، عمران خان سے بھی ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہے، لیکن اب اس کی بنیاد پر ہم ساری اس کی اچھائیوں پر کانٹا پھیر دیں، چلیں اچھائیاں اس کی زیرو ہیں، میں یہ کہتا ہوں، تو ہم اس کو کچھ چانس ہی نہ دیں۔ میرا سب لوگوں سے مشورہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، ایسی کوئی بھی چیز یا ویڈیو کوئی آتی ہے تو اس کو اسٹرانگلی ڈسکریج کیا جائے، کیونکہ آج عمران خان صاحب کی آ رہی ہے، کل کو کسی اور کی آ جائے گی، پرسوں میری آ جائیں گی۔ یہ چیزیں جو ہے یہ ان چیزوں کو آپ مخفی رکھیں۔ ایسے میں آپ کو حدیث سے بے شمار واقعات لا سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ دیوار پر چڑھے، ایک بندے کو دیکھا شراب پی رہا ہے، تو اس کو کہا تم شراب پی رہے، اس نے کہا کہ میں نے تو ایک غلط کام کیا، آپ نے دو غلط کام کیے، تجسس کیا، اوپر دیوار پر چڑھ کر یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ میری دیوار کے اوپر آپ چڑھ کر آ گئے۔ اس طرح کے واقعات ہیں۔ حضرت عمر کو ندامت ہوئی۔ تو میرے بھائی اس سے ہمیں اعتراض کریں، اور میرا عمران خان صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ جیتا، سماجی کام کیے، اور پورے زور شور سے آپ سیاست میں آئے، اور آپ کو پھر سیاست سے الگ بھی کیا گیا، لیکن جب آپ سیاست دے گئے تو اس کے لیے ایک شعر ہے، جس سج دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ آپ کا جو ہے بہت بڑا مقام ہے سیاست میں، اور رہے گا۔ سماجی حیثیت آپ کی بہت بڑی اور رہے گی، سوشل حیثیت آپ کی بہت بڑی ہے، رہے گی، آپ کا اسپورٹس مین شپ جو آپ کی بہت بڑی تھی اور رہے گی، آپ جو ہے، اور نوجوانوں کی آپ کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ابھی وہ تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی جلد واپس ہو جائے، سیاست میں واپسی ہو جائے۔ ہولڈ یور ہارسز and prepare them for better future. Prepare them for the future with full preparation, and then you can come back.
in the lives of nations, few years here and there are nothing. May Allah subhanahu wa ta'ala give you a long life. تو آپ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن اپنے پوری تیاری کے ساتھ آئیں، اور آپ لوگ بھی جو ہے کردار کشی نہ کریں، ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ جس سے پاکستان کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو۔ سیاستدان، اگر آپ سیاستدان بننا چاہتے ہیں اور سیاستدان بنیں تو اس کے لیے سیاستدان تو ایک مصالحت کا کردار ادا کرتا ہے، وہ ایک انقلابی تبدیلی لانا چاہتا ہے اور لاتا ہے، جس طرح آپ کا نعرہ ہے۔ خان صاحب، نہ تو آپ ابھی تک مصالحت کر سکے، نہ انقلاب لا سکے، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، تھوڑا سا انتظار کریں، یہ تمام چیزیں جو آپ کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ آخر میں چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں کہ جو آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، انشاءاللہ کسی دن بات ہوگی۔ ریاست مدینہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، وہ ایک ہی ریاست تھی، دیٹس اونلی ون اسٹیٹ، ریاست مدینہ۔ ہاں، ہم ریاست مدینہ والے اعمال انشاءاللہ پاکستان میں اور دنیا کی اور ریاست مدینہ والے اعمال نارتھ امریکہ میں بھی لائے جا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ صرف اسلامی ممالک میں ہوں۔ اس بارے میں ریاست مدینہ کے بارے میں انشاءاللہ اپنے اگلے 1-2 ویلاگ میں بات کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو آپس میں پیار محبت نصیب فرمائے، اور جس سیاست میں ہماری جو رنجشیں ہیں اور جو عدم تشدد جو بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر کمی پیدا ہو، آپس میں ہارمونی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کے مسائل کو حل فرمائے اور آپس میں پیار محبت پاکستانی کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔